اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگنے کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص دعا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہم کسی ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں، تو وسیلہ دینا کیسا ہے؟ اب ایک شخص ہے، وہ ایک بار توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو کیا رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، چاہے وہ بار بار آ کے توبہ کرے، ہزار بار آ کے توبہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ میں اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، مغفرت کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے بخشش و مغفرت۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگنے کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم جناب فرحان قیوم صابری صاحب اور جناب شیخ احتشام صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے حکم کیا تو میں حاضر ہوا۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اپنی جناب سے بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جناب چودھری محمد عدنان شہید مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور آنے والی منازل کو آسان فرمائے۔ آج رات ایک برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، لیکن 27ویں شب کو ایک خاص کمال حاصل ہے۔ ایک تو یہ طاق رات بھی ہے، اور بہت سارے علماء اور اولیاء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس رات اللہ بڑی رحمتوں سے لوگوں کو نوازتا ہے۔ آپ نے جیسے سوال کیا کہ کوئی خاص دعا، طریقہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا، تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا وہ انسان کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ پہلے تو انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی جناب سے مانگنے کا طریقہ عطا فرما دے، تو پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے۔ باقی اللہ کی جناب اس رات یا کوئی بھی مغفرت ہمارا عنوان ہے، کثرت سے استغفار کرنا یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر یہ خاص کرنا ہے کہ آپ کا دل اور آپ کی زبان آپس میں ایک ہو جائے، زبان سے بھی استغفار کریں اور دل بھی اس کے ساتھ جڑ جائے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس رات دعا اور استغفار کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ بے شک وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، کیا رب یہ قدرت تو رکھتا ہے، لیکن جب ہم بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو کیا رب اس کو بخش دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اگر آپ صفاتی نام اللہ کے پڑھیں تو اس میں تواب، توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا، مہربان۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا نمبر 52 میں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، چاہے وہ بار بار آ کے توبہ کرے، ہزار بار آ کے توبہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ میں اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ کی جناب سے وعدہ ہے، اللہ ضرور بخشنے والا ہے۔ آپ نے جو بھی بات کی کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اب ایک شخص ہے، وہ ایک بار توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو کیا رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے فرما رہے تھے، اور پھر گفتگو کے دوران فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ پھر گناہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں پھر لوٹ آئے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے اس وقت تک معاف فرماتا رہے گا جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے گا۔ تو اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، مغفرت کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ آ جائے تو کیا اس نے 99 کیا 100 قتل بھی کیے ہونا، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو بار بار ہو گناہ، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو بھی جائے نا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ اور خاص بات یہ کہ
جو طریقہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً کوئی نیکی کر لو جو اس گناہ کا بدلہ بن جائے اور اللہ اس گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی اور تمام امتوں کی بخشش و مغفرت فرما، تو کیا اس میں عام انسان تو آتا ہے، کیا انبیاء کرام کے لیے بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء تو وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے اللہ لوگوں کے گناہ بخشتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو عقیدہ اہل سنت ہے اور جملہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ انبیاء معصوم عن العصیاں ہوتے ہیں، گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ صرف انبیاء اور فرشتے یہ دو ایسی مخلوق ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، تو وہ اس دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ تو مراد کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوگی اے اللہ تو سب کی بخشش فرما، یعنی گنہگاروں کو بخش دے، اور یہ جو تیرے نیک لوگ ہیں مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ تو جب نیک لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو ادھر بخشش سے مراد ہوتا ہے کہ مولا ان کے درجات میں بلندی فرما۔ تو درجات کی انتہا تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ اپنے انبیاء کے درجات کو بلند کرتا ہے دعا کے ساتھ۔ رمضان المبارک میں ہم دعا کرتے ہیں، کئی لوگ سب دعا کرتے ہیں، مسلمان بھی دعا کرتے ہیں، پہلی امت والے بھی دعا کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں کچھ ایسے احباب بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ کوئی بھی عنوان، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی جملہ اٹھا دیں، ہمارا دین ایسا پیارا ہے کہ اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر چیز کا مکمل حکم بیان کر دیا۔ کوئی بھی آپ عنوان لے آئیں، دین مکمل و اکمل ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ کوئی محروم بھی رہتا ہے تو یقیناً ایسے لوگ ہیں۔ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 اور بھی ہیں لیکن 3 کی بڑی شدت آئی ہے۔ سب سے پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس رات بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے لیکن اس شخص کو نہیں بخشتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، اللہ کو توڑنے والا بالکل پسند نہیں، اللہ کو جوڑنے والا پسند ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو شراب کا عادی ہے۔ شراب کو ام الامراض بھی کہا گیا ہے، برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، کہ ایک انسان ہو سکتا ہے اس وقت عام حالت میں اتنے گناہ نہ کرے لیکن جب شراب نوشی میں دھوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ تو ایسے 3 لوگ، جو والدین کے نافرمان ہیں، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، اور تیسرا جو شراب کے عادی ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ اس گناہ سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی بخشش جاری کر دے گا، لیکن بہرحال حدیث میں آیا کہ یہ لوگ اس رات محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو جو کیجیے گا ناظرین، آپ کی بھی تو چاہتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو۔ اور دیکھیے گا ایک اور شاعر نے ناظرین کیا خوبصورت نقشہ کھینچا سرکار کی شان میں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ روح زماں ہیں، وہ زیب مکاں ہیں، وہ چارہ گرے بے کساں، رحمت بے کراں ہیں، ہادی 2 جہاں ہیں، دلوں کا سکون ہے، آرزوئے زمین حسرت آسماں ہیں، وفا کا بھرم ہے، شفیع الامم ہیں، سراپا کرم باعث کیف و کم، جان بیت الحرم ہیں، وہ سب سے حسین ہیں، دلوں میں مکیں ہیں، کلام مبین کعبہ عاشقین، لذت انگ بھی ہیں، محبت کی جو ہیں، صداقت کی خو ہیں، مساوات کی جستجو ہیں، عدل کی گفتگو ہیں، نغمہ اللہ ہو ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ حسن نظر ہیں، دعا میں اثر ہیں، متاع ہنر ہیں، خدا کی خبر ہیں، دلیل سحر ہیں، فصیل حقوق بشر ہیں، وہ بحر عطا ہیں، وہ لطف صبا ہیں، خرد کی بقا عاشقی کی صدا، مظہر حسن خلاق ارض و سما ہیں، حبیب خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ ہیں، یعنی محمد۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی،
چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبیل بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب اس کلام سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، آج کیونکہ ہمارا موضوع ہے بخشش و مغفرت، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر لیکن موضوع سے ملتا جلتا سوال ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہم کسی ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں، تو وسیلہ دینا کیسا ہے، اس پہ وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کوئی شخص زمین پہ قدم رکھ کے دوسرا قدم چھت پہ نہیں رکھتا، سیڑھیوں کا وسیلہ استعمال کرتا ہے، اور یہ طریقہ خداوندی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان بدر کے اندر خود مدد نہیں فرما سکتا؟ اللہ چاہتا تو کافروں کو ان کے سامنے لے آتا، وہ صحابہ ان کی گردنیں کاٹ دیتے، اللہ چاہتا ان کو بیمار کر دیتا، وہ عاجز آ جاتے، اللہ مسلمانوں کو ان سے دگنا طاقتور وہ ہیں لیکن اور طاقت بڑھا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے عمل کو نہیں اختیار کیا، بلکہ کہا میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ رب نے طریقہ اختیار کیا، اللہ چاہے تو ساری انسانیت کو ہدایت خود دے سکتا تھا، لیکن انبیاء کو وسیلہ بھیجا۔ جہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں وسیلہ سے مراد ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مغفرت طلب کرو، آپ صبر کے ذریعے تلاش کرو، بالکل ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا قول بھی ہے اور پھر رب کا عمل جو اس کی شان ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ وسیلہ کرنا ہے تو اللہ کے انبیاء کو وسیلہ۔ اور جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ اکرام اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا بارش نہیں برس رہی مدینے میں، کہا بارش نہیں برس رہی، آؤ تمہیں حل بتاتی ہوں۔ آپ نے کہا آپ کی قبر انور پہ جو چھت مبارک ہے آج بھی وہ کھڑکی موجود ہے، کہا ادھر ایک روشن دان بناؤ، کھڑکی بنائی گئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان ہر حائل کو ہٹا دیا گیا تو اللہ نے بارش کو برسانا شروع کیا۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ مصطفیٰ کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش کو طلب کیا۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، مولا میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی صلہ مل جائے، ان نیک بندوں کا واسطہ تمہارے لیے آسانی کا طرف۔ اور ایک اور بات آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آئی کہ جو رب نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، اس بات کو بھی ذرا بیان۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا قرآن میں اسلوب بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کی یہ ادا ایسی کمال تھی، کسی صحابی کی اونٹ گم گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی صحابی کا بچہ، ایک روایت میں آتا ہے ان کا بیٹا کھو گیا، پریشان ہو کے لوگ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں علاج، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا، کوئی پریشانی ہوتی تو کیا ان کو اللہ کا راستہ نہیں پتا تھا؟ کیا ان کو اللہ کے گھر کا راستہ نہیں پتا تھا؟ کیا وہ رب کو نہیں جانتے تھے؟ وہ ہم سے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھے اور دین کو جاننے والے لوگ تھے، لیکن وہ جاتے تھے در مصطفیٰ پر، کیونکہ انہوں نے رب کا فرمان سن رکھا تھا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم گناہ کے ذریعے کر بیٹھو تو تم جاؤ مصطفیٰ کے دربار پہ آ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور، لا تصف لام کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ رب نے فرمایا اللہ ضرور ضرور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو دربار مصطفیٰ پہ آنا یہ صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ ہے، تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کے دروازے کس طرح کھولے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیوں نہ اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ کہا جائے۔ غور کریں، اس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے میں شب قدر ہے، اس مہینے میں میرے مصطفیٰ نے مسجد کو ڈیرا بنا لیا، مسجد کے اندر اعتکاف کر لیا، یہ وہی مہینہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی پیاری وجہ بتاؤں، اسلام کی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، وہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا آپ کو پسند ہے، تو یہ رمضان کے روزے اسی مہینے میں کیوں فرض ہوئے؟ رمز کا مطلب ہوتا ہے بٹھی، جلا دینے والی، تپا دینے والی۔ تو رمضان وہ چیز ہے کہ جو انسان رمضان میں آتا ہے، جیسے بٹی سونے کے اوپر سے، لوہے کے اوپر سے میل کو جلا کے دور پہ ستھرا کر دیتی ہے، تو رمضان بھی ستھرا کر دیتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے انہی دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایام تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کے اپنے گھر والوں سے، ہر چیز سے، غار حرا میں جا کر قیام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی سنت کو باقی رکھ دیا کہ ان ایام میں کہا کہ جیسے میرا محبوب دن کو بھوکا رہتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا، اے میرے بندو
تم بھی میرے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرو. تو یہ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہے, قرآن کے اترنے کا ہے. اس مہینے میں شب قدر ہے, تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ مغفرت کا مہینہ بن جاتا ہے. اور دروازوں کھلنے کی بات کیا بات کرنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان راتوں میں آ کر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق منادی کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا, آج دریائے رحمت جوش پر, اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی اس رات کا ایک حصہ جو ہمارے مقدر میں ہمیں ضرورت ہے. آمین آمین. جب ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کسی اور کے لیے کہ یا رب اسے بخش دے, اسے معاف فرما دے, تو کیا وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے وہ دعا؟ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں, ان میں سے 3 سے زائد کتابوں میں تقریباً 3-4 میں یہ روایت موجود ہے کہ جب کوئی مسلمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر کہتے ہیں آمین, اللہ جس طرح اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو اس کے لیے بھی ویسا مانگنا. تو جب انسان دوسروں کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل اس دوسرے کے لیے تو مغفرت کی طلب ہوتی ہے, ساتھ اس کے اپنے اعمال کی درستگی کا بھی سبب بن جاتی ہے. تو یہ جیسے ہم نماز میں بیٹھ کے مولا یوم یقوم الحساب, اس قیامت کے دن تک کے جتنے مومنین ہیں مولا تو سب کی مغفرت, میرے ماں باپ کو بخش دے, سارے مومنین کو بخش دے. تو یہ دراصل وہ اپنے لیے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت مدلل اور مفصل گفتگو. مجھے لہجہ ان کا پسند آیا, آپ کو بھی پسند آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی جائے, اور اللہ نے آپ کو یہ خاصہ عطا کی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. حضرت فضیلہ بن عبید آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر تھے, ہم بھی پاس موجود تھے. ایک صحابی رسول آئے, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور بس اتنے کلمات کہے کہ یا رب میرے گناہوں کو بخش دے, مجھے دوزخ سے بری کر دے. بس اتنی دعا مانگی اور چل دیے. ناظرین ہیں صحابی رسول, لیکن جب کچھ دور پہنچے تو انہیں سرکار نے واپس بلایا اور فرمایا ہیں صحابی رسول, لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم نے دعا میں جلتی کی ہے, تم نے دعا میں اجلت کی ہے. تمہیں چاہیے تو یہ تھا, اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے تو یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا مانگے تو سب سے پہلے وہ رب کی ثنا بیان کریں, اس کے بعد وہ مجھ محمد پر درود پڑھیں, اس کے بعد وہ جو کچھ بھی رب سے مانگیں گے رب انہیں عطا کر دے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور دیکھیں ناظرین, شاعر کہتا ہے کہ زرحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ, زرحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ, توی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من, رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ, رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ. کہ تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی, تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی, تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی, تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. ناظرین محترم, بڑھتے علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب کوئی ایک جملہ ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے اصلاح کے پہلو سے بیان کریں. میں جو چیز ایک ذہن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ رات جگہ جگہ ختم قرآن ہو رہی ہیں, قرآن کی مجلسیں سج رہی ہیں, تو قرآن کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی, لیکن ایک آیت کچھ عرصہ قبل میں نے دیکھی تو میں ہل کے رہ گیا. آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہزار کی شفاعت کریں گے, اتنی سفارش کریں گے. کبھی ایسے شخص کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی جا کے رب کے حضور قیامت والے دن شکایت کریں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجورا ہجر کہتے ہیں, مہجور عربی زبان میں کہتے ہیں پس پش ڈال دینا, اہمیت نہ دینا, چھوڑ دینا. قیامت والے دن 2 گروہ ہوں گے, ایک وہ گروہ جو قرآن پڑھنے والا ہوگا, ایک وہ گروہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا. قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, اے میرے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, میرے رب یہ تو وہ ہے جنہوں نے قرآن پڑھا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا. مولا ان کے بارے میں تو خود بہتر جانتا ہے, اللہ فرما. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, قرآن کا ادب کریں, اس کی تلاوت کریں, اس کی تفسیر کو پڑھیں. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے ہیں دن میں صرف 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر, آپ کے 10 منٹ لگیں گے, 12 منٹ لگیں گے, 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر.
آپ پڑھ لیں، صرف چند سالوں میں قرآن آپ کے لیے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کوئی سوال کرے آپ مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ. کوئی پوچھ لے کہ کیا پورا قرآن کبھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ تو ہمارا جواب لا میں ہوتا ہے. تو میرا یہ پیغام اور ایک دل کا درد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پس پش نہ ڈالیں، قرآن کو اپنے درمیان حاکم بنا لیں، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی. انشاءاللہ. ناظرین محترم علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. نبیل بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کی محبتوں کا شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملاقات ہوگی نئے چہروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.